السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز لاؤنج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اسامہ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو سچا ہے اور سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا خوب سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کام انجام کو پہنچایا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 38 اور 39 کا ناظرین اردو ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید پر غور کرنے اور اس پر عمل درآمد کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کل کی اہم خبریں، سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو احتجاجی دھرنا تھا، کل 17 جون تھی اور 2 سال مکمل ہو چکے تھے سانحہ ماڈل ٹاؤن کو، اور اسی حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان واپس آئے اور ایک تحریک کا اعلان کیا ڈاکٹر طاہر القادری نے، اور کل 2 سال مکمل ہونے پر مال روڈ پر اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا، ایک جلسہ نما دھرنا تھا، احتجاج کیا، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین اور نمائندگان بھی اس دھرنے میں شریک ہوئے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دھرنا مؤخر کیا ہے اور کہا یہ ہے کہ احترام رمضان میں یہ دھرنا مؤخر کیا، جو عید کے بعد دوبارہ سے سڑکوں پر آئیں گے۔ اس پر آج بات کریں گے کہ اب طاہر القادری صاحب کیا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں اور قادری صاحب چاہتے کیا ہیں، کیا یہ انصاف واقعی دلانا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب خود بھی سنسیئر نہیں ہے انصاف حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی اہم خبریں جو آج نوائے وقت کا حصہ ہیں، حکومت کی جانب سے جو بیانات ہیں، خصوصاً مسلم نواز کے جو وہ رہنما جو کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جنہیں نامزد کیا جاتا ہے پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے، ان کے کیا جوابات ہیں، ان کا ریئیکشن کیا ہے، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ فائنانس بل میں آف شور کمپنیز کے حوالے سے جو تجاویز تھیں وہ بھی واپس لے لی گئی ہیں، اس پر بھی آج تفصیلی بات کریں گے کہ آخر آف شور کمپنیز کا ہونے کے حوالے، کیونکہ کل تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر قادری صاحب کی بھی آف شور کمپنیز ہیں، لیکن قادری صاحب نے نفی کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تفصیلی بات کریں گے نوائے وقت کی اہم خبروں پر۔ آج ہمارا ساتھ دیں گے ذرا محترم دلاور چودھری صاحب۔ ویلکم دلاور صاحب، تشریف لائے پروگرام میں۔ ناظرین، دلاور صاحب سے تفصیلی بات کریں گے آج کی اہم خبریں جو کہ آج کے نوائے وقت کا حصہ ہیں۔ اپنا سیگمنٹ شامل کریں گے نوائے وقت ٹوڈے۔ سب سے پہلے وہی لیڈ جو کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دھرنے سے متعلق ہے، احتجاج کے حوالے سے ہے۔ نماز فجر تک مال روڈ پر دھرنا دیا گیا اور ستمبر سے قبل حکومت ختم ہو جائے گی۔ ستمبر سے قبل حکومت ختم کرنے کا ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا ہے کہ ستمبر سے قبل حکومت ختم ہو جائے گی۔ دلاور صاحب، سر پہلے بھی جو ایک طویل ترین تاریخ کا دھرنا دیا گیا پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے، اور بیچ میں ان کے کزنز بھی تھے، ان کا موقف کچھ اور تھا، ان کا موقف کچھ اور تھا۔ سر اب قادری صاحب نے ستمبر کی ڈیڈ لائن دیا کہ ستمبر تک یہ فارغ ہو جائیں گے، حالت نزاع میں کہہ دیا کہ انہوں نے حکومت ہے، آپ کو لگتا ہے سر؟ دیکھیں، ابھی تو ایسی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دیتی، لیکن ایک چیز جو اس دفعہ جو طاہر القادری صاحب نے کہا ہے کہ ستمبر سے ڈیٹس آگے بھی آتی رہی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس دفعہ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے اپوزیشن کا، کہ آپ دیکھیں کہ جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کا بھی اجلاس ہوا، انہوں نے کہا وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگست میں ہم ایسا زبردست احتجاج کریں گے کہ پچھلا دھرنا آپ بھول جائیں گے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے جو نئی لیڈرشپ ہے، پرانی لیڈرشپ تو چاہ رہی ہے کہ چیزیں کام ڈاؤن، لیکن نئی لیڈرشپ اپنی پاپولیرٹی کو، پرانی نے بھی کہہ دیا کہ اب وزیر اعظم صاحب نہیں رہے، جی ہاں، شہباز شریف آدمی ہیں، چودھری نثار، جی ہاں، لیکن پھر بھی وہ یہ کہنے کی حد تک ہے نا، جب پریشر آتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ادروائز ایک دوسرے کے ساتھ جھک کے ملنا جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے، یہ بھی اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پیپلز پارٹی نے جھک کے ملی، میرا مطلب ہے کہ جو بھی جس کو بھی کام پڑ جائے اس وقت بھی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس دفعہ کے دھرنے میں، اس دفعہ کے طاہر القادری کے احتجاج میں اور پچھلی دفعہ کے احتجاج میں فرق یہ ہے کہ پچھلی دفعہ ایک بہت میس لیول پہ احتجاج تھا، بہت بڑا ارینجمنٹ تھا تحریک انصاف کا بھی، طاہر القادری صاحب کا بھی، لیکن یہ دونوں پارٹیاں اکیلی رہ گئیں، باقی اپوزیشن نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، ان کے ساتھ نہیں چلے، بلکہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پارلیمنٹ میں بڑی بڑی تقریریں ہوئیں، خورشید شاہ نے کی اور لوگوں نے کی اور اپوزیشن پارٹیوں نے کی کہ ہم بالکل جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس دفعہ پہلے ہی مرحلے میں جو کہ انہوں نے ٹریلر بقول ان کے چلایا ہے، اس میں تقریباً تمام بڑی اپوزیشن پارٹیوں کے وفود شامل ہوئے ہیں،
اور اس میں پیپلز پارٹی کا وفد شامل ہوا ہے, اس میں تحریک انصاف کا, متحدہ کا, جماعت اسلامی کا وفد تھوڑا لیٹ آیا لیکن وہ بھی بہرحال شامل ہو گئے, اور اس کے علاوہ مجلس وحدت المسلمین اور دوسرے جو سنگل ون مین آرمی پارٹیز ہیں, شیخ رشید وغیرہ وہ بھی شامل ہوئے, مطلب چھوٹی پارٹیاں, شیخ رشید تو پہلے بھی دھرنے میں تھے. تو یہ اس وقت میں نے یہ جو چیز رات یہ دیکھ رہا تھا کہ اپوزیشن کی کوئی ایسی پارٹی ہے نہیں جو باہر رہ گئی ہو, بڑی پارٹی, قابل ذکر پارٹی جس نے ساتھ نہ دیا ہو. ایکچولی ایک پریشر ہے. دیکھیں بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے چیزوں کو کام ڈاؤن کرنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے اور کیا بھی ہے, اور ان کا اپنا جو سٹائل آف ایک پالیٹکس کا ہے اس کے تحت انہوں نے چاہا چیزیں کام ڈاؤن ہوں, لیکن ایک پریشر جو بلڈ اپ ہو رہا ہے, جیسے طاہر القادری صاحب آ گئے ہیں اور پھر ایک فضا بن گئی ہے احتجاج کی, اچانک بن رہی ہے اور بنتی چلی جا رہی ہے. تو عید کے بعد یہ گورنمنٹ کے لیے ایک ٹف ٹائم, خاص طور پہ بڑی عید کے آتے اس سے پہلے جو ہے, یہ جو طاہر القادری نے ایک ہنٹ بھی دیا ہے کہ ستمبر سے پہلے ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رابطے بھی ہیں آپس میں, اور یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن بھی ہو چکی ہیں آپس میں کہ اس طرح احتجاج کیا جائے گا. اور اس کا احتجاج جو ہے گورنمنٹ کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ محض 2-4 لوگ رکھ کے اور بیانات دے کے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. اچھا دلاور صاحب, پیپلز پارٹی کے جو بیانات آئے متضاد تھے, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ سینئر لیڈرشپ کے کچھ بیانات تھے, لیکن جو ینگ بلڈ ہے اس کا بیان بالکل مختلف ہوتا تھا. گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دو, مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو, تو یہ بیانات تھے. سر کیا شک کیا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی کی کردار پہ, کیونکہ اگر دیکھا جائے پچھلے دھرنے کا آپ نے خود ریفرنس دیا کہ پیپلز پارٹی کا ٹلٹ گورنمنٹ کی طرف تھا, اور دھرنے والوں کے خلاف بڑے تنتنے کے ساتھ خورشید شاہ صاحب نے پارلیمنٹ میں تقاریر کی, دیگر رہنماؤں نے بھی تقاریر کی. تو سر پیپلز پارٹی کی نیت پہ کچھ شک کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں اسامہ, میں یہ نیت اور شک وغیرہ کا جو الفاظ ہیں ان سے تھوڑا ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو بہت بڑے لیول پہ لے کے گئے احتجاج کو, جو ان کا موقف ہے اندر کھاتے, وہ یہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس سے غیر جمہوری عمل جو ہے اس کو تقویت مل جائے, جمہوریت کو نقصان پہنچ جائے, اور ہمارا الٹیمیٹ جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جمہوریت قائم رہے, سسٹم قائم رہے. اس لیے ہم نیسنٹ جمہوریت, جو ابتدائی سی جمہوریت ہے, اس طرح کی جمہوریت ہے جو ابھی پھل پھول نہیں سکی, جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں, اس کے لیے ایک بڑے لیول پہ احتجاج جو ہے وہ ہم نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے احتجاج کا جو رزلٹ ہے وہ یہی نکلا ہے کہ اس سے پھر غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہی آئی ہیں اور جمہوریت کو 10-10 11-11 سال تک پھر کرنا پڑا. لیکن خان صاحب نے کل کہہ دیا ہے کہ مارشل لا نہیں آنے والا. خان صاحب کانفیڈنٹ لگتے ہیں, اس سے کیا لگتا ہے؟ کیونکہ عمران خان کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے جو رویے ہیں وہ جمہوری رویے نہیں ہیں, لیکن اب خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نہیں آنے والا. تو یہ سر جمہوریت کو تقویت ملتی ہے اس بیان سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے کہہ دینے سے چیزیں اس طرح نہیں چلتی. ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں اس طرح کی باتیں, لیکن سر وہ بلیم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے کاموں مجھے یاد ہے کہ 99 میں بھی جب کا ماحول تھا, 98-99 میں یہی کہا جاتا تھا کہ اب وہ دور گزر گیا. اب پھر اس کے بعد ایک دیکھیں جو جسٹس افتخار کا بڑا ہنگامی سا بڑا ہنگامہ خیز دور آیا, اس میں بھی کہا گیا کہ جی ہم نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا. لیکن چیزیں پھر آپ نے دیکھا کہ ایسے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں جس سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے, خود سیاستدانوں کی حرکتوں کی وجہ سے. اب جیسے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ایشوز ہیں ان کو پراپر ایڈریس کرے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے صوبے میں رانا ثناء اللہ کو کہہ دیا ہے, مرکز میں آپ نے پرویز رشید, طلال چودھری کو کہہ دیا اور مسئلے حل ہو جائیں گے, یا خواجہ آصف کو کہہ دیا کہ آپ اسمبلیوں میں جو مرضی کہتے رہیں. تو اس طرح مسئلے حل نہیں ہوں گے, اس کو بڑی سنجیدگی سے ایڈریس کرنا پڑے گا. تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. جمہوریت کا تحفظ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, اور وہ یہی ہے کہ چیزوں کو, جمہوریت کا مقصد ہی یہی ہے, جمہوریت کی تقویت ہی اس میں ہے, جمہوریت کی طاقت ہی یہی ہے, جمہوریت کا ڈی ریل نہ ہونا ہی اسی میں پر ہے کہ آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل کریں. لیکن میں یہاں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا اسامہ, کہ طاہر القادری نے کل رات انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں انصاف نہیں ملتا, یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں, لوگ انصاف کے لیے بلک رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. تو دیکھیں ان کو بھی اپنا ایجنڈا جو ہے وہ واضح کرنا پڑے گا. یہ وہی جمہوریت ہے جو کہ 1.5-2 سال پہلے انہوں نے پارلیمانی جمہوری
جمہوریت کی سیاست کرنے کا اعلان کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا دھرنا دیا, دھرنے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم پراپر پولیٹکس معاف کیجیے گا, ہاں جی, کہ اچانک دھرنا بھی پھر چھوڑا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھیں نا, تحریک انصاف نے جو دھرنا ختم کیا اس کی وجہ جو اے پی ایس پہ حملہ تھا, اور اس وقت ایک یونیفیکیشن کی ضرورت تھی, لیکن ڈیمانڈ تھی سر, ہاں, لیکن طاہر القادری اس سے پہلے ہی اٹھ کے چلے گئے, اور پھر انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ جی اب ہم جو کچھ بھی تبدیلی لائیں گے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے لائیں گے, اب ہم پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ اس کو اپنائیں گے, وہ طرز عمل اپنائیں گے. پھر انہوں نے اپنے کچھ لوگ بائی الیکشنز میں کھڑے بھی کیے جو کہ بدقسمتی سے کوئی زیادہ ووٹ نہیں لے سکے, شاید اس چیز نے انہیں پھر مایوس کیا. یہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا واضح کرے, وہ چاہتے کیا ہے, وہ کس طرح کی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ کو عوام کے ساتھ مکس اپ ہونا پڑے گا. عوام کے آج جو حالت ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ حکمرانوں نے اپنے لیے تو پرتعیش آسائشوں بھرے کنٹینروں والی زندگی اختیار کر لی, اور عوام کو گلتی سڑتی جلتی دھوپ میں سڑکوں پہ چھوڑ دیا, سڑکوں کے اوپر بٹھا دیا, جہاں سڑکوں کی گرمی بھی اور سورج کی تپش بھی ان کو مار کے رکھ دیا. دلاور صاحب, ان کی پاکستان عوامی تحریک کی سیاست پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے جو دھرنے کا جو دھرنے کی روح ہے پاکستان عوامی تحریک کی, وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے, ان کے احتجاج کی روح یہی ہے. سر حکومت کے کردار کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں نا. میں اسی طرف آ رہا ہوں, اس کی پولیٹکس کی بعد میں بات کرتے ہیں. سر جب 14 لوگوں کو قتل کر دیا, شہید کر دیا, 90 کو زخمی کر دیا, شہباز شریف صاحب نے خود کہا کہ خود کی ان کا بنایا ہوا جوڈیشل کمیشن تھا باقر نجوی صاحب کا, سر اس کی آج تک رپورٹ سامنے کیوں نہیں لاتے؟ میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ معاملہ 14 سے شروع نہیں ہوا, سانحہ ماڈل ٹاؤن سے تو نہیں شروع ہوا, احتجاج پہلے شروع ہوا, دھرنے کے اعلانات پہلے, اس کا ایک بار. تو میں یہ کہ اس لیے اس پہ بات کرنا پہلے ضروری تھا کہ آخر آپ کس طرح نظام کی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. آپ پارلیمانی جمہوریت چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذریعے جو اقتدار کے ایوان ہیں ان پہ قبضہ کر لیا جائے, جو پارلیمنٹ ہے اس پہ قبضہ کر لیا جائے, کیسے, یا ووٹ کے ذریعے تبدیلی لے. پہلے آپ اپنا ایجنڈا واضح کریں. کبھی آپ پیپلز پارٹی کے دور میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سابق ہو گئے, اب میں ہی ہوں اور ہم ہی فیصلے کریں گے, یہی فیصلے ہوں گے. آپ اسلام آباد پہنچتے ایک بہت بڑی جذباتی تقریر کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ آپ کے جو اقدامات ہیں ان کی جذباتیت ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے, اور آخر 4 دن کے بعد آپ سارے گورنمنٹ کے کولیشن کو ایک ساتھ کھڑا کر کے جو ہے وہ تصویریں کھنچوا کے واپس آ جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ پھر ایک دھرنا دیتے ہیں, عمران خان بھی دھرنا دیتے ہیں, آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں. پھر آپ اچانک دھرنا ختم کر کے کہتے ہیں جی ہم پارلیمانی جمہوریت پہ اب بلیو کرنے لگے ہیں, پارلیمانی وے آف جو پالیٹکس ہے, پارلیمانی سیاست پہ بلیو کرنے لگے ہیں, اور ہم جو ہے اب اس کے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اپنے لوگ جو ہے وہ کھڑے کریں گے, الیکشن میں ووٹ کے ذریعے تبدیل لائیں گے. پھر آپ کہتے ہیں یہ کیسی جمہوریت ہے, یہ ویسی جمہوریت ہے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. تو پہلے تو آپ اپنی پالیٹکس واضح کریں, اپنا ایجنڈا واضح کریں, جس کے نتیجے میں 14 لوگ بھی مارے گئے, جہاں بحق ہوئے. اب آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف. گورنمنٹ کا رویہ تو انتہائی غیر سنجیدہ ہے, بالکل گلو بھٹ رویہ ہے. سوچ کے اعتبار سے بھی ایک گلو بھٹزم جو ہے, اب وہ آپ کو پتا ہے کہ آکسفورڈ ڈکشنری نے گلو بھٹزم کو باقاعدہ ایک لفظ شامل کر لیا ہے. تو اس لیے میں جو یہ بول رہا ہوں یہ بالکل لغت کا ہے, یہ غیر پارلیمانی نہیں ہے, اس کو آپ حذف نہیں کروا سکتے. تو لغت کے اعتبار سے بول رہا ہوں, انٹرنیشنل لغت آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ڈکشنری ہے اس میں بھی شامل ہے گلوائزیشن اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں. تو یہ آپ چیزوں کو دیکھیں, آپ بڑے عجیب سے رویہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار تھا, چاہے اس نے آرڈر کیا نہ کیا, اس کی نیگلیجنس سے آپ اس کو وزارت سے ہٹاتے ہیں. پھر آپ ایک کمیشن بناتے ہیں جس کو باقی لوگ نہیں مانتے, خود طاہر القادری نہیں مانتے, وہ اس کمیشن میں جاتے ہی نہیں, شہادتیں ہی نہیں ریکارڈ کرواتے. لیکن پھر بھی اس کمیشن کا جو فیصلہ آتا ہے جس میں گورنمنٹ کو بھی ذمہ دار قرار دیا ہوتا ہے, 1-2 وزراء کو بھی کیا ہوتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, اب جو قسمیں کھاتے ہیں کہ جو کمیشن کہے گا میں وہی کروں گا, ویسے ہی ہوگا. لیکن پھر آپ جب وہ آپ کے خلاف رپورٹ آ جاتی ہے اس کو بھی دبا دیتے ہیں. اگر کوما یہاں پر آپ لگائیں سر, میں کل بھی یہ جاننا چاہ رہا تھا, مجھے کنفیوژن ہے اس میں, اگر آپ مجھے یہ معاملہ حل کر سکے. سر رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کروا دیا تھا کچھ عرصے کے لیے. سر ان پہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے سب کچھ کروایا ہے, لیکن اگر آپ مجھے اس کا مختصراً جواب دیں کہ رانا ثناء اللہ کو اسٹیپ ڈاؤن کیوں کروایا گیا تھا. میں وہی ان دنوں ہم نے اس بات کو بالکل یہ بات کی تھی
کہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو آپ ان کو برقرار رکھتے, پھر اگر آپ نے ان کو سٹیپ ڈاؤن کروایا تو پھر جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے. آپ نے سٹیپ ڈاؤن بھی اپنی مرضی سے کروایا, اس بات کو آپ نے ایڈمٹ بھی کر لیا ایک طرح سے کہ بھئی رانا ثناء اللہ نے اگر کروایا نہیں, آرڈر نہیں دیا, لیکن ان کی نیگلیجنس ضرور ہوئی ہے, ان کی کسی غفلت کی, کوئی وہ سارے آپریشن کو وہی مانیٹر کر رہے تھے, وہی آپریٹ کر رہے تھے. طاہر القادری صاحب پہ ہم نے تنقید کی ہے, لیکن ان کا ایک پوائنٹ, کم از کم ایک پوائنٹ, اگر آپ ایک پوائنٹ کی بات ہے وہ تو ویلڈ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہر بات میں ہمیں بڑے الائیو نظر آتے ہیں, لیکن 24 گھنٹے اس وقت وزیر اعلیٰ کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں تھے کہاں نہیں. تو یہ تو ایک پلاننگ نظر آتی تھی نا کہ ساری ان چیزوں کو رانا ثناء اللہ ہینڈل کریں گے. اب رانا ثناء اللہ نے جس طرح ان چیزوں کو ہینڈل, اب یہ کہا جاتا ہے جی انہیں تو پتہ نہیں چلا. اگر انہیں بھی پتہ نہیں چلا, وزیر اعلیٰ بھی موجود نہیں تھے, پھر یہ کس کی حکومت تھی, یہ کیا ہو رہا تھا؟ تو اگر یہ جو کچھ ہو بھی گیا, چلیں جس کی بھی حکومت تھی, بیوروکریسی نے, سرخیتا ہی سب کچھ کر رہا تھا, جو رانا عبدالجبار جو تھے اس وقت ڈی آئی جی آپریشن تھے وہ کر رہے تھے, انہوں نے اپنے سر بل بوتے پہ یہ سارا کچھ کر دیا, گورنمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا, رانا ثناء اللہ کو پتہ نہیں چلا, وزیر اعلیٰ سوئے رہے, کوئی ایسی میڈیسن لے لی کہ ان کو بھی نیند آ گئی, حالانکہ آتی نہیں ہے. چلے مان لیا یہ ساری بات, لیکن پھر آپ نے اپنا اپوائنٹ کیا ہوا جوڈیشل ون مین جوڈیشل کمیشن جو ہے, آپ نے اس پہ بھی بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ جو کچھ یہ کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا ہم اس کو منوان تسلیم کریں گے. اور سر تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا, شہباز شریف صاحب کی باتیں آن ریکارڈ ہیں کہ میں پبلک کروں گا. بالکل پبلک تو کرنا ہی تھا, تسلیم بھی کروں گا, مطلب ظاہر آپ پبلک کریں گے تو اس کے بعد تسلیم بھی کریں گے اس کو. تو انہوں نے کہا جی میں تسلیم کروں گا, یہ ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, 20 بار انہوں نے کہا, اور اخبارات کی زینت بنا اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اس کو دکھایا گیا, لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کیا, آپ نے کمیشن کی رپورٹ ہی دبا لی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ الٹیمیٹلی کیا جمہوریت کی خدمت ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ طاہر القادری اپنا ایجنڈا واضح کریں تو ہم گورنمنٹ کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی اپنا ایجنڈا واضح کرے. آیا وہ ملک میں واقعی جمہوری نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یا اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, صرف اپنی شخصیت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اپنی سیاست کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اور تمام تر غلطیاں کارپیٹ کے نیچے ڈال کے سمجھتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہے. سر جو رپورٹ جوڈیشل کمیشن کی حکومت کی فیور میں آ جائے گی, اسے پبلک کر دیا جائے گا. دھاندلی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن تھا, اس کے فیصلے سامنے آ گئے کیونکہ حکومت کی فیور میں تھی. ذرائع کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے اگینسٹ ہے, تو جو پبلک کی جو چیزیں ہیں, جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں سر, وہ اگر حکومت کے خلاف ہے تو وہ پبلک ہی نہیں کی جائے گی. اب یہی تو وہ رویے ہیں جو جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دیکھیں آپ کو اپنی جو بھی آپ کا بنایا ہوا کمیشن ہے وہ کسی طاہر القادری نے, کسی عمران خان نے, کسی نے نہیں کہا تھا, آپ نے بنایا نا. اب اس کو فیصلے کو تسلیم کریں. اگر اس میں کسی کو سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑتا ہے تو اس کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. جمہوریت ہے, جمہوریت میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, سسٹم کو قائم رکھنا چاہیے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. اگر آپ یہ سمجھیں گے, دیکھیں نا جارج آرویل کا ناول بڑا خوبصورت ناول تھا اینیمل فارم, اس میں بتاتے ہیں کہ کس طرح فارم کے جو اینیمل ہیں وہ انقلاب لاتے ہیں, پھر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں جو انقلاب لانے والے ہیں. تو جو مطلب پرست لوگ ہیں وہ مسلط ہو جاتے ہیں حکمران, اور وہ روز کانسٹیٹیوشن کی کوئی نہ کوئی شک بدل دیتے ہیں. وہ لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, ہر دوسرے دن وہ کوئی نہ کوئی شک بدلی ہوتی ہے. تو انقلاب لانے والے سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے, ہماری نظر کمزور ہو گئی ہے, اور شاید یادداشت بھی کمزور ہو. یہ وہی لکھا ہوا ہے جو پہلے کا لکھا ہوا تھا, ہم اس کو غلط سمجھ گئے تھے, ہم اس کو غلط کنسیو کر گئے تھے. تو یہ اس طرح کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک نہیں رہتے انسانوں کے, وہ اینیمل فارم بن جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کو اینیمل فارم بنانا چاہتے ہیں, آپ اس کو کوئی جنگل بنانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ملک جمہوریت سے دور ہی رہے, یہاں جو ہے وہ بالکل اس طرح کی چیزیں نہ پن پہ, رول آف لا نہ پن پہ, سپریمیسی آف لا نہ ہو, تو پھر آپ یہی کریں جو آپ کڑوا کڑوا ہپ ہپ اور میٹھا میٹھا تھو تھو کرتے ہیں. سوری, میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا. میں اصل میں بہت زیادہ جذبات میں آ گیا, اس لیے چلیں سر آپ ذرا کنٹرول میں رکھیں. آگے آتے ہیں سر, یہ جو اب حکومت کی سر یہ پالیسی کیا ہے, حکومت کا رویہ کیا ہے, کہ اگر پہلے تو ہم نے ذکر کیا کہ جو فیور میں چیز نہیں ہے اسے دبا لیں, جو فیور میں اسے پبلک کر دیں. اس کے علاوہ کل جو حکومتی وزراء کی جانب سے قادری صاحب پہ اٹیک کیا گیا کہ آف شور کمپنیز ہیں, جس کو قادری صاحب نے بالکل نفی کی ہے کہ میری آف شور کمپنیز نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے جو پہلے ماضی کی بات کی جائے, اتنے بھی ماضی کی بات نہیں ہے, ماضی قریب ہی ہے کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, علی بابا 40 چور, ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میڈیا میں بہت زیادہ بار یہ باتیں ہو چکی ہیں.
کچھ دن پہلے جب وزیر اعلیٰ لاہور میں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس میں وزیر اعلیٰ نے پھر کہا کہ سب کو پتا ہے کہ سوئس بینکوں میں کس کے پیسے ہیں اور کہاں سے پیسے گئے ہیں. مطلب جب آپ مشکل میں آتے ہیں اور وہی جماعت جس پہ آپ پہلے ٹارگٹ کرتے رہے کہ ان کے پیسے سوئٹزرلینڈ میں ہیں، شہباز شریف صاحب نے پھر کہا کہ وہ سیاسی بیانات تھے اور میں نے معذرت کر لی تھی زرداری صاحب سے. ایک بار پھر سے ان کے وہی بیانات کہ سوئٹزرلینڈ میں کس کے پیسے ہیں. اور کل جو انہوں نے کیا ہے کہ قادری صاحب کے اپنے پیسے ہیں آف شور کمپنیز میں. سر جب مشکل میں تب اٹیک کریں گے، اس کے بعد نہیں کریں گے؟ دیکھیں آپ نے بالکل ویلڈ بات کی ہے اور بڑا اچھا کویسچن آپ نے ریز کیا ہے کہ اپنی پسند کی چیزیں وہی والی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرتے رہیں گے، تو اس میں آپ نہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، نہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اور نہ اس سسٹم کو سٹرونگ ہونے میں مدد کر رہے ہیں. دیکھیں سسٹم اس وقت سٹرونگ ہوتے ہیں جب 2-4 کڑے احتساب ہو جائیں، آپ اس میں سے گزر جائیں، اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے ساتھیوں کو پیش کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ بھی نہیں کریں گے، آپ بالکل، اور یہ آپ دوسرا آپ یہ بھی سمجھیں کہ نظام بھی پھر اس طرح چلتا رہے گا، نہیں، یہ اس طرح نہیں چلتا. اس طرح آمریتیں ضرور چل جاتی ہیں، کچھ عرصہ نکل جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کسی کو آنسریبل نہیں ہونا تھا. وہ کہتے وہ یہی ہیں کہ ہم جمہوریت ہیں، جی ہم سے بڑی جمہوریت کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے تو کسی کو آنسریبل نہیں ہونا تھا. آپ نے عوام کو آنسریبل ہونا ہے، اور عوام کا اعتماد ہی آپ کی طاقت ہے. اگر آپ سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا، ہم یہ آپ کے اگینسٹ نہیں ہیں. جیسا کہ ہم نے بات کی کہ کمیشن کی رپورٹ ذرائع نہیں، اس کے بہت سارے حصے سامنے آ چکے ہیں اور گورنمنٹ نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جی یہ ایک پورشن ہے، پارشل ہے، لیکن اگر جب ساری آئے گی تو یہ ہو جائے گا، ہم کلیئر ہو جائیں گے. تو آپ لے آئیں ساری، کیوں چھپاتے؟ اس کا مطلب ساری آئے گی تو اور آپ خطرے میں پڑیں گے، اس لیے آپ اس کو چھپا رہے ہیں. اسی طرح پاناما لیکس پہ جو امیچور بیہیویئر ہے وہ بھی کمیشن کی رپورٹ سے مختلف نہیں ہے. سانچ کو کوئی آنچ نہیں ہوتی. اگر آپ سچے ہیں تو جس سے مرضی احتساب شروع کر لیجئے. اگر آپ کا نام نہیں بھی ہے اور آپ سچے ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، تو آپ کو تو بڑے آپ پہ تو بہت بڑا اعتماد پیدا ہوگا لوگوں کا. آپ پھر بھی کود کے پڑ جائیں کہ جناب نہیں، مجھ سے ہی شروع کریں. آپ کیوں آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں؟ ابھی تک گورنمنٹ نے، وزیر اعظم نے 2-3 ایڈریس کیے نیشن کو سرکاری ٹی وی پہ، ایک انہوں نے پارلیمنٹ میں بات کی، لیکن اس سب میں انہوں نے یہ کہا جی ہمارے ساتھ یہ ہوا، وہ ہوا، 99 میں یہ ہوا، اس کے بعد وہ ہوا. وہ سارا کچھ آپ صحیح کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، قوم کو ایسا موقع نہیں آنا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں پوری قوم قصوروار ہے پرائم منسٹر صاحب، لیکن اس کا احتساب سے کیا تعلق؟ بالکل صحیح. اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں، اس میں ناراض نہ ہوں. ایک ایسے نہیں سر پیش کر چکے ہیں، وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ میں پیش کر چکا ہوں، لیکن شاید ان کے جو وفادار ہیں وہ پیش نہیں ہونے دے رہے. عملی طور پہ پیش کر دیں، ٹی او آر ایسے مرتب کر لیں جس میں کوئی عرض نہیں. آپ وہاں پہ خود ٹی او آر کمیٹی میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت دے، تندرستی دے. پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. سر یہ بھی تو ٹی او آر ان کی کمیٹی ہے، انہی کی ڈائریکشن. نہیں، میں کہتا ہوں اسامہ آپ ایک بڑی مختلف کام کر دیں. آپ اٹھیں، صحت یاب ہوں، آپ سیدھا آ کے ٹی او آر کمیٹی کے اجلاس میں آئے اور کہیں جناب میں اپنے آپ کو عملی طور پہ احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. یا اجلاس میں نہ بھی آئے، آپ وہیں سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں کہ ٹھیک ہے احتساب، کیونکہ آئی ایم دی فرسٹ امنگ دی ایکول. میرے سے، عمران خان سے، خورشید شاہ سے، زرداری سے، طاہر القادری سے، شجاعت سے، ان 5-7 لوگوں سے احتساب شروع کر لیا. سر خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ جو ٹی او آر بناتے ہیں نواز شریف، اسی پہ دونوں کا، میرا اور نواز شریف کا دونوں کا کر لیں تو شاید حکومت کو بھی کچھ لچک دکھانی چاہیے. سر آگے بڑھتے ہیں کچھ. لیکن عمران خان کو دیکھیں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ضرور ہے کہ عمران خان جو اتنا بڑا مطالبہ جو کرے، ہم نے تو یہ کہہ دیا نا کہ وزیر اعظم پیش کرے، لیکن عمران خان چونکہ عمران خان اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی اپنی پارٹی میں جو ہے وہ اپنے طور پہ بھی احتساب کرے. وہ یہ نہ کہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو حکومت پکڑے. یہ بھی رویے اچھے نہیں ہیں. آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں ہے کہ جی اگر ہم غلط ہیں. بہت سارے چور، ڈاکو، لٹیرے ایسے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی پارٹی کے معاملات جو قانون کی گرفت میں نہیں آ پاتے. ہمارے یہاں قانون بہت کمزور ہے. یہاں سب سے کمزور چیز قانون ہی ہے جو نظر نہیں آتا اور مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں جی اگر ہم میں کوئی خرابی ہے تو قانون ہمیں پکڑ لے. نہیں، سب سے پہلے آپ پکڑیں اپنے لوگوں کو، اپنے انٹرا پارٹی پارٹی کے معاملات خود، پھر آپ آئیں. پھر اس کے ساتھ ایگزامپل سیٹ کریں.
یہ نہیں کہتا پھر آئیں، آپ ساتھ ساتھ کریں، بالکل صحیح، گورنمنٹ سے بھی، وزیر اعظم سے بھی احتساب کا مطالبہ کریں، لیکن اپنی پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ احتساب کا عمل کریں. پشاور کے اندر بھی کل پشاور کینٹ میں جو واقعہ ہوا، لوگ اسلحہ لے کے دندناتے پھرے، تو یہ پولیس ریفارمز کی آپ بات کرتے ہیں، یہ سارا احتساب آپ کا بھی ہونا چاہیے. بالکل، یہ کوشچن مارک ہے خیبر پختونخوا پولیس پہ، جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بڑی اچھی کارکردگی. سر الیکشن کمیشن کے اراکین کا تقرر کرنا ہے، ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی گئی ہے، آپ پارلیمانی کمیٹی کو بڑا پسند کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ معاملات پارلیمانی کمیٹیز کے ذریعے حل ہوں. آپ نے ٹی او آرز کے حوالے سے بھی پارلیمانی کمیٹی کا کہا تھا، پیناما کے معاملے پہ بھی آپ نے کہا تھا. ایک پارلیمانی کمیٹی بنی ہے، الیکشن کمیشن کے اراکین کا تقرر کرنا ہے، اور پرویز رشید صاحب آپ کے ہاٹ فیوریٹ اس کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں. سر پہلے جو ٹی او آرز کی کمیٹی وہ تو بری طرح ناکام نظر آ رہی ہے، یہ کمیٹی کامیاب دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹی او آر کمیٹی کو تو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے، اور آپ کو کس نے کہہ دیا کہ پرویز رشید میرے ہاٹ فیوریٹ ہے؟ کہیں سامعین یہ سمجھ ہی نہ لیں کہ واقعی کہیں ہاٹ فیوریٹ ہیں. وہ میری طرح بڑے خطا کے پتلے ہیں، جیسے میں ہوں وہ بھی ہیں، تو ہم انسان کا. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹی او آر کمیٹی کو تو آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں سیاست کی نظر. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں چیزوں کو لنگر آن کیا جائے تو وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیفیوز نہیں ہوتی. ایسا لگ رہا تھا کچھ 8 دن پہلے 10 دن پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چیزیں ڈیفیوز ہونے جا رہی ہیں، لوگ پیناما لیکس کو بھول رہے ہیں. لیکن یہ جو انٹریاں ہوئی ہیں اس موقع پہ، طاہر القادری ایک دم انٹر ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں نے دھرنا سمجھے جاری ہے، اور پیپلز پارٹی کے رویے میں بھی تبدیلی اور آئی پھر ہے. یہ دیکھیں اس سے پریشر کس پہ آئے گا؟ پیپلز پارٹی پہ آئے گا. یہ طاہر القادری کی جو انٹری ہے، اب اپوزیشن میں موجود جو متحدہ یونائٹڈ اپوزیشن ہے، اس میں عوامی تحریک تو موجود نہیں ہے، لیکن متحدہ اپوزیشن میں موجود جو بھی پارٹیاں ہیں جن کا لینینٹ ویو ہے، ان پہ ایک پریشر آئے گا کہ آپ احتجاج کی طرف آئیں. پھر اس کے ساتھ ہی عمران کے جو بیانات ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو عوام سمجھا جائے گا کہ وہ گورنمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، ہاں وہ مکمکا کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں یہ اور بڑھیں گی وقت کے ساتھ. گورنمنٹ ان باتوں کو ریئلائز کرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ڈیفیوز ہوں گی. یہاں پہ کچھ ڈفرینٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے، اس کو دیکھیں. وزیر اعظم صاحب ان چیزوں کو سامنے رکھیں، اور آتے ہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی لیڈرز کا اور اندر جو پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیاں موجود ہیں اور باہر بھی، معاف کیجیے گا، ان کے رہنماؤں کا اجلاس بلائیں. طاہر القادری کو بھی بلا لیں، کوئی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے پارلیمانی سیاست کی بات کی ہوئی ہے تو ان کو بھی بلا لیں. اپنے پک اینڈ چوز والی نہ پالیسی نہ اپنائیں، اور پھر ایک لائحہ عمل بنائیں کہ ہمیں جمہوریت کو کیسے مضبوط کرنا ہے، پیناما لیکس کو کیسے نپٹنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں معاملہ حل ہو سکتا ہے. جہاں تک یہ کمیٹی ہے الیکشن کمیشن کی، اس نے سفارشات مرتب کر کے پارلیمنٹ میں پیش کرنی ہے. وہ کمیٹی نے اس طرح نہیں کرنا، وہ ایک ایڈمنسٹریٹو لیول تک کی کمیٹی ہے، کچھ اس طرح کی ہے. کرنا اس نے بھی ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ آپ اس کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹ فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے. دیکھیں پارلیمانی نظام میں الٹیمیٹ فیصلے پارلیمنٹ ہی کرتے ہیں. اگر آپ کا گھر ہے تو آپ کہیں کہ یہ ہم لوگوں میں اتفاق نہیں ہو رہا، ہم سائے آ کے فیصلہ کرتے ہیں، دوسرے شعبے کے دوسرے اداروں کے لوگ آ کے فیصلہ کریں، تو ایک بجائے خود آپ پہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ کے گھر میں کیا کوئی میچور لوگ اور بارہا کہا جاتا ہے کہ مسائل کا حل پارلیمنٹ میں. سر ایک اور خبر ہے بڑی اہم ہے، اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں ذرا. اسحاق ڈار صاحب کل تقریر کر رہے تھے، لیکن مسلم لیگ نواز کے 80 ناراض اراکین نے سر واک آؤٹ کر دیا اس اجلاس سے. سر یہ کیا صورتحال ہے؟ کورم کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور قومی اسمبلی میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورم تو بالکل پورا ہی نہیں ہوتا ہے، نشاندہی کر دی جاتی ہے اور اجلاس ٹوٹ جاتا ہے. تو سر اب جو ناراض چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، 80 اراکین ہیں قومی اسمبلی کے. آپ نے اس بڑا ریلیٹڈ جو کویسچن اٹھایا ہے، اس حوالے سے میں اس پر بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بڑی اچھی نظر ہے آپ کی سیاست کے اوپر. یہی بات کہ ایک طرف ساری اپوزیشن پارٹیز، ساری جو پارلیمانی قوتیں ہیں وہ آپ سے ناراض ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ اگریسو، سر اپنی جماعت ہے، میں وہی ایک طرف وہ آپ سے ناراض ہوتی چلی جا رہی ہیں، اگریسو پالیسی کی طرف آ رہی ہیں، اور دوسری طرف 20 15 25 نہیں بلکہ 80 کوئی 84 بھی کہہ رہا ہے ارکان جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہوں، واک آؤٹ کریں، اور آپ منا کر ان کو لے کر آئیں، اور پھر آپ ان کو کئی یقین دہانے کرائیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اس کے بعد کہ ہم تو کہتے ہی یہی ہیں کہ پارلیمنٹ ابھی مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوئی، ربر سٹیمپ ہے. جو ایک پارٹی کہہ دیتی ہے سارے ارکان اس پہ سمن بکمن شروع ہو جاتے ہیں بغیر سوچے، 15 منٹ میں ترامیم منظور ہو جاتی ہیں. اس کے باوجود
80 लोग हुक्मरान पार्टी के, अगर इस तरह ही है सूरत हाल, तो ये बजाते खुद एक पॉइंट टू पॉन्डर है गवर्नमेंट के लिए कि वो किस तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को, अपने भी, मुल्क के भी और जमहूरियत। सर आगे बढ़ते हैं। लंदन से कल जो खबर आई है वो ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 70 बैंक अकाउंट्स हैं सर लंदन में, और पाकिस्तान से भत्ताखोरी के सबूत मांग लिए गए हैं। स्कॉटलैंड यार्ड ने भी इस हवाले से तहकीकात शुरू कर रखी है सर। 70 बैंक अकाउंट्स, और ये भी इत्तलात हैं कि इनमें से कम अज़ कम आधे तकरीबन इनके कायद के हैं, 26 के करीब। बिल्कुल, देखें ये जो इन्होंने, आपको पता है कि एक पहले स्टोरी आई थी फंडिंग की रॉ से फंडिंग, वो भी बीबीसी की स्टोरी थी, ये भी बीबीसी की स्टोरी है। ओवन बेनेट जॉन ने ये स्टोरी जो है वो ब्रेक की है। तो इसके जवाब में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने यही कहा है कि हम इस पर मुशावरत कर रहे हैं कानूनी चाराजोई की। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा नहीं है तो उनको एक दफ़ा कानूनी चाराजोई करनी चाहिए, चीज़ों को जो है वो क्लियर करना चाहिए, चीज़ें क्लियर होकर सामने आनी चाहिए। अगर आप ये कहते रहेंगे कि हम कानूनी, अभी तक कोई कानूनी चाराजोई आपने उस पे भी नहीं, बीबीसी पे की जो बहुत बड़ा एलिगेशन है, अगर सही है तो, अगर गलत है तो आप वो फिर भी बहुत बड़ा है, आप उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर का हर्जाना करें, इसी तरह इस पे भी करें। देखें दूसरी तरफ एक चीज और, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि इतनी बड़ी एक खबर आई कि जनाब वो रॉ की फंडिंग होती है 8 लाख पाउंड पर एनम होती रही है, 12 लाख डॉलर पर सालाना होती रही है, इस तरह की चीजें आई, तो गवर्नमेंट सोई हुई है अभी तक। क्या सबूत, क्या और क्या चाहिए इनको? देखें सबूत वही ना कि आप उसके बाद आपको चाहिए था एक्टिव किस्म की जीआईटी बनाते जो इधर भी लोगों को इन्वेस्टिगेट करती मुत्तहिदा के, और लंदन जाके भी करती, उनको उनसे मांगती। देखें स्कॉटलैंड यार्ड के लोग भी तो आ रहे हैं ना, तो आप भी जाते वहाँ इन्वेस्टिगेट करते, और ये 77-78 अकाउंट्स अगर हैं तो इसका पता हमें फिर बीबीसी के जरिए नहीं, फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन के जरिए चलना चाहिए। सर जीआईटी के हवाले से उससे लिंक्ड बात है, ये जो मिनहाज काजी जो इनके 90 का सिक्योरिटी इंचार्ज था, और मिनहाज काजी भी जीआईटी के पास उससे इन्वेस्टिगेशन जब की जीआईटी ने, तो मिनहाज काजी ने बड़े स्टार्टलिंग कुछ इंकशाफात किए हैं। और मिनहाज काजी ने हकीम सईद के हवाले से, जो कि उस ज़माने का एक बहुत बड़ा मर्डर था, हकीम सईद के हवाले से उसने कहा है कि मुत्तहिदा रहनुमा जुल्फ़िकार हैदर और महमूद सिद्दीकी इसमें मुलव्विस है। सर इसके बाद एमकेएम का जो रिएक्शन आया है, पहले भी इस हवाले से एक दिन पहले जो बयानात आए डॉक्टर आसिम के, जो रिकॉर्डेड वीडियोस थी, 2 दिन पैदर पे ये वीडियोस आई, अब ये मुत्तहिदा के सिक्योरिटी इंचार्ज की जो वीडियो आई है, एमकेएम कहती है कि वो जीआईटी के सामने है, रेंजर्स की तहवील में है, रेंजर्स जो मर्जी कहलवा सकते हैं। सर यही मंतक, यही जवाब है बाद में कि अगर आप वो नाम ले रहा है, जवाब ये दें कि प्रेशर में दे रहा है सब कुछ। आपको याद होगा कि हकीम सईद जब उनका मर्डर हुआ, मैं शहीद कहता हूँ उनको, जब वो शहीद हुए तो मैं क्या बल्कि पूरी कौम कहती है, तो उस वक्त अलाई थी एमकेएम मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और नवाज शरीफ ने अपने आप को एकदम से उस अलायंस से निकाल लिया था, इनको हुकूमत से फारिग कर दिया था। तो आखिर कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंसेस होंगे, वो उन्होंने पूरी कार्रवाई नहीं वो कर सके, और करनी चाहिए थी जो भी कल्प्रेट थे। हकीम सईद जो है उन माशरों में जहाँ हमारे लीडर जो हैं वो डिलीवर ना कर रहे हों, ट्रिकल डाउन इफेक्ट ना हो, लोगों तक आसाइशें, सर जीआईटी पे जो क्वेश्चन मार्क्स लगा रहे हैं, ये बात मुझे जरूर मुकम्मल करने दें उसामा, कि जब ये इस तरह के माशरे हों जहाँ इंसाफ के लिए तरस रहे हों, और जो इंसाफ की बात करें वो भी एसी कंटेनरों में, जो बिल्कुल वीआईपी कमरों, होटल्स के कमरे होते हैं, उन जैसे कंटेनरों में रह के बात करें, आसाइशी, पूरा आसाइश पुरतायुश, और बिल्कुल अवाम जो है वो 55-60% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हों, उन माशरों में हकीम सईद जैसे लोग जो कि 14-14 मुरब्बे की यूनिवर्सिटियां बना के, और खुद 2.5 मुरब्बों पे, 2.5 मरलों पे रहे, रिहाइश इख्तियार करें, इंतहाई सादा जिंदगी इख्तियार करें, और अपने कमाई जो है वो लोगों में बांट दें, वो माशरे की रूहें होती हैं। हमने अपने माशरे की रूह को कत्ल किया है, इस माशरे की रूह, और जिसकी रूह कत्ल हो जाए वो बेजान हो जाता है। तो हमें तो इसका सुराग लगाना चाहिए था बड़ी सरगर्मी के साथ, लेकिन हुआ क्या कि जिस वक्त ये कत्ल हुआ, जिस पार्टी पे इल्जामात लगे, उनमें से एक तो अलाई थी गवर्नमेंट की, ठीक है अलायंस खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद एक आमरीत आई। हमें आमरीतों को भी याद रखना चाहिए ना, सारा कसूर जमहूरियतों का नहीं होता। ताहिरुल कादरी साहब को लिए ये भी ज़हन में रखना चाहिए।
تو आमरीत आई, उन्होंने जिस पार्टी पर इल्जामात लग रहे थे मुत्तहिदा की, जो कि आपने भी कहा कि उनके लेकिन सर हकीम सईद के दौर में जमहूरी हुकूमत इंसाफ दिलवाती ना सर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ना जमहूरी हुकूमत तो उसके बाद खत्म हुई, लेकिन उसके बाद जो आमरीत आई उसने भी मुत्तहिदा को गले लगा लिया, उनकी कई जो उन पे इल्जामात थे उस पे सरफे नजर किया और बिल्कुल नवाज़ शाद की इंतहाई नवाज़ शाद की बारिश कर दी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस होना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ आना चाहिए, लेकिन उनमें जो कल्प्रिट मौजूद है उनके साथ बिल्कुल रियायत नहीं होनी चाहिए। तो ये आमरीत ने जो कमाल दिखाया वो भी अपनी जगह मौजूद है। कराची के बहुत सारे हालात, 1.5 मिनट है सर, 1 मिनट आपने इस पे तोरखम वाले मामले पे भी कुछ बात कीजिए। अब आमदरफ्त शुरू हो गई है सर, ये अफगानिस्तान को एकदम से हुआ क्या? देखें, अफगानिस्तान को एकदम से नहीं हुआ, ये सारा प्री प्लान्ड है। आप देखें कि वहाँ रॉ के एजेंट और अफगान एजेंसी के एजेंट पकड़े जा रहे हैं। तो जब आप बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर करेंगे तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किल होगी। अब ये दूसरा मरहला इनके लिए बड़ा नाकाबिले कबूल है। पहले मरहले में आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया दहशतगर्दों का, दूसरे मरहले में आप बॉर्डर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, बड़ा टफ टेरेन है, मुश्किल बात, लेकिन आप ये कर रहे हैं। तो ये कुव्वतें जो हैं ये आपके अगेंस्ट तो उठेंगी। आप इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिकन इस खित्ते में क्या चाह रहे हैं और इंडियंस क्या कर रहे हैं और अफगान उनको किस तरह सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। अफगान अवाम नहीं, अवाम हमारे साथ है। तो ये चीजें हमें नजर रखनी चाहिए और इक्तिसादी राहदारी इसका मेन हदफ है इन चीजों का। तो हमें आगे बढ़ना है। इस तरह की मुश्किलात आएंगी, जब हम अपना गोल अचीव कर लेंगे तो ये मुश्किलात खत्म होंगी और ये लोग, ये खित्ते के मुल्क जो है। बहुत शुक्रिया दिलावर चौधरी साहब, तशरीफ लाया। प्रोग्राम में तफसीली बात हुई नाज़रीन दिलावर चौधरी साहब पर। प्रोग्राम का एंड करते हैं और हुकूमत के रवैये के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बर्निंग इशू यही था कल का कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का धरना था। और अफसोस की बात यह है कि जब भी कोई हुकूमत के मुखालिफ कोई बात करता है, इमरान खान बात करते हैं, तो इमरान खान के ऑफशोर कंपनीज के हवाले से, जो जिसका नाम पैनामा में नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर इमरान खान ने खुद ऑन किया कंपनी, तो बिल्कुल है तो ऑन की है, लेकिन शौकत खानम पे अटैक किया जाता है हुकूमती वज़रा की जानिब से। पीपल्स पार्टी अगर थोड़ी सी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, कुछ अपोजिशन करती है, तो पीपल्स पार्टी को स्विस बैंक्स बार बार याद करवाए जाते हैं, करप्शन हाईलाइट की जाती है। अगर डॉक्टर कादरी कल धरना देते हैं तो डॉक्टर कादरी के हवाले से ऑफशोर कंपनीज निकाल दी जाती हैं राना सनाउल्लाह की जानिब से, जो कि डॉक्टर कादरी फिर उसकी नफ़ी करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि सानहा मॉडल टाउन में कोई भी जिन्हें नामजद किया जाता है, आखिर 14 लोग कत्ल हुए हैं, किसी ने और ने कत्ल नहीं किए, कत्ल हुए हैं तो कत्ल किए, वो हुए हैं तो किसी ने अहकामात दिए हैं उनको कि इनको मार दिया जाए, जिस तरह भी, चाहे वो नेग्लिजेंस थी, चाहे वो गफलत थी, जो भी था, लेकिन कत्ल बहरहाल हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ एक गुल्लू भट्ट के अलावा कोई भी जेल में नहीं जाता है, किसी को सज़ा नहीं होती है। सोचना आपने खुद है, फैसला आपने खुद करना। और शहबाज शरीफ साहब जो क्रेडिबल शख्सियत हैं पंजाब के हवाले से, वो उनकी बातों की क्रेडिबिलिटी है कि शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं वो करते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि JIT जो जुडिशल कमीशन बनाया उसकी रिपोर्ट पब्लिक करूंगा, अगर वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती तो शहबाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी पर भी सवालिया निशान उठते हैं। प्रोग्राम से इतनी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।